السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج کا ہمارا سبق درس قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ خبردار، ظاہری جاہ و جلال، مال و دولت، اولاد کی کثرت، اس پر اطرانہ نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، کیونکہ یہ کامیابی کا سبب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کر دی گئی تمہارے لیے حب الشہوات، محبت ان لوگوں کی، من النساء والبنین، عورتوں کی اور بیٹوں کی، تمہاری بیویوں کی اور تمہاری اولاد کی جو محبت ہے اس کو بنا سنگار کر تمہارے آگے پیش کیا گیا، یعنی اس کو تم سمجھتے ہو۔ یہ بات تو اٹل ہے کہ انسانی محرکات میں سب سے اہم یا قوی یا زبردست جو محرک ہے وہ ایک جنسی جذبہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، گرچہ کچھ لوگوں کے لیے پیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور معاشی ضرورت جنسی جذبے سے بھی اور زیادہ بڑھ کے یا شدید تر ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے جو باہمی جو کشش ہے یہ انسان کی فطرت لازمہ ہے، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے کوئی زیادہ فتنہ جو ہے وہ ضرر ثانی پایا یا چھوڑا۔ یعنی انسان کو جو عورت ہے نا، اس کی محبت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بلعام بن باورہ ایک یہودی تھا اور بہت بڑا ایک عالم تھا، تو ایک عورت کے چکر میں وہ شیطان کا پیروکار بن گیا، یعنی وہ اپنے دین سے پھر گیا، اور اسی طرح اس قصے کو سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا گیا ہے۔ بہرحال عورتوں جو ہیں ان کی جو محبت ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے بچنے کی اللہ رب العزت نے جو ہے ہدایت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح جو بیٹے ہیں ان پہ یا نسل پہ اور اس پہ اترانہ کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مال میں بھی وہ بہت آگے تھے، اولاد میں بھی کثرت تھی ان کے پاس، اور مال اور اولاد کی، لیکن آخری وقت میں ان کی میت کو کندھا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ قرآن پاک میں تذکرہ اس بات کا ہے تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اعمال اپنے کام آئیں گے، ان مال اولاد کی جو شدید محبت ہے یا اس محبت میں پھنس کر اپنے اللہ کو بھول جانا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ والقناطیر المقنطرۃ، ایسے جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے چاندی کے، من الذہب والفضہ، یعنی جو جمع کیے ہیں تم نے خزانے تم اس پر اتراتے ہو، اس پر نہ اتراؤ، والخیل المسومہ، اور ایسے گھوڑے جو نشان زدہ ہوں، یعنی ان پر نشانیاں لگا۔ یہ روایت تھی قریش میں کہ وہ اپنے گھوڑوں پر داغ کر اپنے نام لکھتے یا اس طرح کے وہ کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سونا چاندی گھوڑے جو بڑے خوبصورت ہیں، عمدہ نسل کے ہیں،
جو تم نے چن چن کے رکھے ہوئے ہیں ان پہ نہ اتراؤ، والانعام والحرث، اور مال مویشی اور کھیتی باڑی، یعنی ہر چیز کا اللہ نے یہاں اس آیت میں تذکرہ فرما دیا کہ کسی بھی دنیاوی چیز پر جو بظاہر تمہاری کامیابی کا جو ذریعہ محسوس ہوتی ہے تو تم اسے سمجھتے ہو، مال ہے، اولاد ہے، جانور ہیں، کھیتی باڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چیز کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کثرت سے بھی ہے تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن اس میں اس طرح مغن ہو جانا اور اس پر اس طرح اترانا اور اس کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا، جب اچھا یعنی جب تم اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور اچھی طرح لوٹنا ہے کہ اپنے اعمال جو ہیں ان کو سنوار کے آنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے نہ پوچھنی ہے نہ دیکھنی ہے، نہ اس کے بارے میں سوال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو اعمال ہیں نا تم وہ لے کر آنا ہے، یہ چیزیں دنیاوی، اور نہ اس دنیا میں رہ کر یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ میرے پاس مال و دولت بہت ہے اور میں اللہ نے میرے اوپر انعام کیا اور میں اللہ مجھ پہ راضی ہے۔ اللہ کی رضا کا یہ دلیل نہیں ہے کہ تم مال و دولت میں سب سے زیادہ ہو، عزت جاہ و جلال میں، کرسی میں، اعلیٰ عہدے پہ فیض ہو، یہ کامیابی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بالآخر اگر ایمان کے ساتھ تمہاری جو موت آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو وہ تمہاری سب چیزیں سب تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تم ایمان کی حالت میں نہیں مرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ یہ جو دل ہے تمہارا دل کا تمہارے میں کھبا ہوا ہے، تو کھبے ہوئے ہیں یہ دل میں، اور تمہارا دل ادھر لگا ہوا ہے، تو بس تم اس کے غلام بن گئے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ تم اس کے غلام ہو گئے، بلکہ غلام اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کو معبود بنا رکھا ہے ان چیزوں کو، یعنی یہ تو دولت ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں تم ان کی پوجا کی حد تک، یعنی جب اللہ سے ہم ان کو ترجیح دیں گے تو یہی ہے نا بات۔ تو پوجا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے آگے سجدہ کریں، بت کے آگے، تو بت کی یا کسی کو یہ پوجنا کہا جاتا ہے۔ جب ہم خدا نہ خواستہ کسی چیز کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے ترجیح دیں گے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک شرک ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ریاکاری کے طور پر کوئی اعمال کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس میں ریاکاری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے۔ تو شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا خبردار تم اس مال کے بل بوتے پر، جاہ و جلال کے بل بوتے پر جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی ہیں، اللہ جس کو جتنا جب چاہے عطا کر دے اور جب چاہے اس سے لے لے، اور اس کو کامیابی کی دلیل مت سمجھنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اگر تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تم کامیاب ہو گئے۔ اگر تم انہی چیزوں میں کھپے رہے، رزق میں، مال میں، جانوروں میں، سونا چاندی میں، ایسے ہی تمہاری موت آ گئی تو یاد رکھو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں ان سے محبت نہ دے، ان کے ساتھ نہ الجھائے، بس اللہ رب العزت اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اور ہر وقت ہمیں کوشش کرنا ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ ہم نے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ یہ جسم ہمارے بس میں ہے، نہ یہ دل ہمارے بس میں ہے۔ اللہ تو ہی ہمیں راہ راست پر رکھنا ہے، جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا سیدھا رستہ دکھا جن انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کی ہے۔ تو یہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور قرآن کے حکم پر، قرآن کی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔